السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے پرندوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے یہ چوز کیا کہ کوپیکس پاؤڈر جو ہے اس کو جو ہے باکسز کے اندر کیسے لگایا جائے۔ تو کچھ دن پہلے جو ہے میں نے اس کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جو ہے کوپیکس پاؤڈر کیسے ڈالتے ہیں یا مورٹین پاؤڈر جو ہوتا ہے وہ کیسے ڈالتے ہیں، اور اس کے فوائد جو ہے وہ سارے میں نے بیان کیے تھے پچھلی ویڈیو میں۔ تو یہ ویڈیو میرے چینل کے اوپر موجود ہے۔ تو کچھ دوستوں کے کمنٹس آ رہے تھے اور کچھ دوستوں نے پوچھا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ کتنا ڈالنا چاہیے اور کیسے ڈالنا چاہیے، اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیں۔ تو یہ ابھی کچھ جو ہے میں نے دو مٹکیاں تھی جو ادھر شروع میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ میرے پاس پہلے بریڈنگ والی تھی، ان کو میں نے دھویا، دھو کے صاف ستھرا کر کے ان کو رکھا ہے خشک کر کے، تو اس میں ابھی میں نے ڈالا ہے۔ باقی جو ہے 5 مٹکیاں وہ میں نہیں لے کے آیا تھا، تو ان کی ابھی سیٹنگ کرتے ہیں اور اس میں کوپیکس پاؤڈر لگا کے دیکھتے ہیں کہ کیسے لگاتے ہیں، کیونکہ کچھ جو نئے شوقین حضرات ہیں دوست، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں طریقہ نہیں پتہ، آپ ہمیں اس حساب سے بتا دیں تاکہ جو ہے ویڈیو بنا کے تو اس میں تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے۔ تو دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔ اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ میری آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا اور آپ اپ ڈیٹ رہ سکیں گے، تاکہ آپ کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پرندوں کے بارے میں مل سکیں اور آپ جو ہے مستفید ہو سکیں۔ تو چلتے ہیں جی، شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوپیکس پاؤڈر کے بارے میں آلریڈی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں چینل کے اوپر۔ وہ ویڈیو میرے پلے لسٹ میں موجود ہے، وہاں سے آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو کچھ دوستوں کے کمنٹس آئے تھے اور کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ جی آپ ہمیں طریقہ کار بتا دیں کیسے لگاتے ہیں، اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیں۔ تو یہ کل میں بازار گیا ہوا تھا، تو وہاں سے میں یہ مٹکیاں لے کے آیا تھا 5 بجی کے لیے۔ تو 2 مٹکیاں یہ میری خالی پڑی تھی، یہ والی، تو ان میں بریڈنگ وغیرہ پہلے کر چکے تھے۔ تو میں دوستوں ہر بریڈ کے بعد جو ہے اپنے پرندوں کی مٹکیوں کو اتار کے دھو کے خشک کرتا ہوں، 2-3 دن کے لیے ان کو رہنے دیتا ہوں، خشک اچھی طرح ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر جو ہے کوپیکس پاؤڈر وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس اس ٹائم جو ہے مورٹین پاؤڈر ہے، اس کو کوپیکس پاؤڈر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے چچڑوں کے لیے بہت بہترین ہے، جو پچو وغیرہ جو ہیں ان کے لیے، لیچے وغیرہ، جوئیں وغیرہ جو ان پرندوں کو پڑ جاتی ہیں ان کے لیے، ایکٹو پیراسائٹ کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ یہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر کیمرہ میرا زوم تھوڑا سا ہو جائے تو یہ دیکھیں، یہاں پہ اس نے کاکروچز کے لیے لکھا ہے، یہ کاکروچز کے لیے لکھا ہے، آنٹس کے لیے، چونٹیوں کے لیے لکھا ہے، فلیز کے لیے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ سلور فش کے لیے لکھا ہے، اور اس کے لیے موتھس کے لیے لکھا ہے، اس کے علاوہ بیڈ بگز کے لیے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو چارپائیوں میں یا بیڈ کے اندر جو کیڑے بن جاتے ہیں ان کے لیے، تو اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ دوستوں اکثر جو ہے آپ کا پرندہ جب بریڈ کر لیتا ہے، بریڈ کرنے کے بعد بچے آ جاتے ہیں، تو بچوں کی بیٹھے وغیرہ جو ہیں ان کے گرنے کی وجہ سے جو ہے اس میں کیڑے بن جاتے ہیں مٹکی کے اندر، جو کہ بچوں کو بھی خراب کرتے ہیں۔ اگر کیڑا جلدی بن جائے یا وہاں پہ پچو وغیرہ جلدی بن جائیں یا جو چچڑ وغیرہ، تو وہ پھر جو ہے آپ کے پرندوں کے بچوں کو خراب کرتے ہیں، اور بعض بچوں کی اندر ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ خون چوستے ہیں ان کا۔ تو جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کا خون چوسنے کی وجہ سے ان بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور کافی دوستوں کا گلہ آتا ہے کہ جناب ہمارے بچے جو ہیں مٹکی کے اندر ہی مردہ پائے گئے، رات کو ہم نے دیکھا ٹھیک تھے، صبح ہم اٹھے تو وہ جو ہے مردہ پڑے تھے۔ تو دوستوں ان ایکٹو پیراسائٹ کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ہمیشہ جو ہے اندھیرے کے ٹائم جو ہے عصر کے بعد جو ہے اپنی ایکٹیویٹی سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ تقریباً سورج نکلنے سے پہلے جو ہے اپنا کام جو ہے کر لیتے ہیں۔ یہ فیڈنگ جو ہے جب ڈارکنیس ہوتی ہے تب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ اس میں سے ایسے ہیں کہ کچھ جسم کے ساتھ ان کی مادائیں چپک جاتی ہیں جو کہ پھر اترنے کا نام نہیں لیتی۔ اگر زیادہ خون چوس لیں تو کمزوری کی وجہ سے یہ ان کے خون کی جسم کے اندر کمی ہو جائے گی، جس کو انیمیا ہم کہتے ہیں،
اس کی وجہ سے پرندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دوستو آپ نے غور رکھنا ہے کہ آپ نے پرندے کی مٹکی کے اندر یہ ڈالنا ہے۔ باقی اگر آپ کے کیج کے ساتھ جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیج کی سائڈیں ہیں، ان کے اوپر بھی سائڈوں کے ساتھ بھی میں نے کوپیکس پاؤڈر ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کوپیکس پاؤڈر اس کو لازمی ڈالیں، کیونکہ ابھی جو ہے چیونٹیوں کا اور کالے مکوڑے جو ہوتے ہیں ان کا سیزن آنے والا ہے، کیونکہ ابھی گرمی سٹارٹ ہو جانی ہے، تو پھر جو ہے یہ پرابلم کریں گے۔ تو آپ نے یہ لازمی کرنا ہے کہ جو آپ کے پرندے مٹکیاں یا باکسز وغیرہ خالی ہوئے ہیں ان کو بھی آپ کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو کوئی میں بناؤں گا اس کے اندر جو ہے بورے کے اندر جو کاکٹیل کے جو باکسز ہوتے ہیں بریڈنگ باکسز، ان کے اندر بورا بھر کے کیسے لگائی جاتی ہے مورٹین، تو وہ اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا، تو کہ بورے کے اندر کیسے مکس ہم کرتے ہیں۔ تو آج صرف مٹکی کے بارے میں کرتے ہیں۔ تو مٹکی کی تھوڑی سی سیٹنگ کر لیتے ہیں دوستو۔ جس طرح یہ پرانی مٹکیوں کے ساتھ میں نے یہ کالی تار کو باندھا ہوا ہے، اسی طرح جو ہے دوسری مٹکیوں کے ساتھ کالی تار کو پہلے باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کوپیکس پاؤڈر پھینکتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے اس کو لگانا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دوستو ابھی میں نے جو ہے ان کی مٹکیوں کی سیٹنگ کر لی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے کالی تار جو ہے وہ میں نے لگا دی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کالی تار کی آپ نے فرمائش کر لینی ہوتی ہے کہ کیسے لگاتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو ایک ویڈیو میں نے پچھلی جو بنائی تھی اس میں کیج کو کیسے دیوار کے ساتھ لٹکایا جاتا ہے وہ دکھایا تھا، تو کسی دن یہ بھی آپ کو ویڈیو اس کی بنا کے آپ کو دکھا دوں گا، رہنمائی کر دوں گا کہ کیسے بہترین طریقے سے آپ اس کو لٹکا سکتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، اور کچی تار کتنی لیں گے اور اس کو کیسے لٹکائیں گے۔ تو اب بلا تاخیر جو ہے اس کو کرتے ہیں۔ یہ میں نے ڈھکن اس کا کھول لیا، تو آپ نے دوستو اس کو ایسے جو ہے سمپلی ایسے ڈسٹنگ کر دیں گے ہلکی سی، یہ دیکھا آپ نے، تو ایسے اس کو ڈھکنا کر کے ایسے ہلکی سی کرنی ہے، زیادہ بھی نہیں کرنی۔ یہ دیکھا ابھی سائڈوں پہ ہو گئی ہے، یہ نیچے پہلے کے اوپر زیادہ تر آپ نے کرنی ہوتی ہے، یہ ہو گئی ہے۔ تو ابھی اس کو تھوڑا سا مکس اپ کر دیتا ہوں، باقی جو ہے یہ آپ ایسے چاروں سائڈوں پہ اس کو کر لیں گے۔ یہ بھی اس میں ڈالنا ہے تو اس میں بھی ایسے ہی چاروں سائڈوں پہ آرام سے کر لیں گے، اس میں بھی اسی طرح سے۔ زیادہ آپ نے نہیں ڈالنی، زیادہ اگر ڈالیں گے تو پرندہ کھانے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑا اتنا سفیشینٹ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کی چاروں سائڈوں پہ ہلکا ہلکا ڈسٹنگ کر لینی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی تھوڑی سی ادھر رہ گئی ہے، تو یہ بھی دیکھیں اس کی ڈسٹنگ ہو گئی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے ڈسٹنگ کرنی ہے، ڈھیر بھی نہیں لگانا، اس میں تھوڑا سا اس سائڈ پہ کرنی ہے، یہ دیکھیں۔ تو ابھی جو ہے اس کو میں نے ڈسٹنگ کر لی ہے، مزید جو ہے جب پرندہ اس کے اندر بیٹھے گا تو وہ اس کو جب مادہ جاتی ہے تو زیادہ آپ نے ڈھیر نہیں لگانا دوستو۔ یہ آپ کو کیمرے میں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ تھوڑی زیادہ ہے، لیکن یہ اتنی ہے نہیں، تو تھوڑی اس طرح کر کے آپ نے ہلکی پھلکی ڈسٹنگ کرنی ہے۔ اس کے بعد پرندہ جب بیٹھے گا تو کچھ دوست کہتے ہیں کہ پرندوں میں ہم جو ہے اگر اس کو لیکیں وغیرہ پڑ گئی ہیں تو وہ کیسے کریں گے۔ تو دوستو کیونکہ جب کلونی میں آپ کے پرندے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ ان کو جو ہے علیحدہ سے ان کی وہ نہیں کر سکتے، ایکٹو پیراسائٹ وغیرہ کی دوائی وغیرہ لگا کے یا پاؤڈر وغیرہ لگا کے کہ ایک کو پکڑیں اور مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے اگر آپ یوز کریں گے، اس طریقے سے آپ ڈسٹنگ کریں گے تو جب پرندہ اس کے اندر آگے بیٹھے گا تو کیونکہ وہ مادی جو ہے اس کے اندر آگے بیٹھتی ہے اور وہ اپنے پر وغیرہ بھی مارتی ہے اور پاؤں وغیرہ بھی مارتی ہے اور اس میں جو ہے رولنگ وغیرہ بھی تھوڑی بہت کرتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ پاؤڈر جو ہے اس کی پروں کے اندر بھی لگ جائے گا اور اس کے پروں کے اندر بھی کوئی اگر ایکٹو پیراسائٹ وغیرہ ہے، کوئی جوئیں لیکیں وغیرہ یا کوئی ٹشو وغیرہ ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ڈیڈ ہو جائیں گے۔ تو یہ دو طریقے سے آپ کا فائدہ ہو جائے گا کہ ادھر بھی کیڑے نہیں بنیں گے، ادھر بھی کسی قسم کی کوئی ایکٹو پیراسائٹ یا انسیکٹس وغیرہ کی پروڈکشن نہیں ہوگی، اور اگر آپ کے پرندوں کے پروں کے اندر پرابلم ہے، ان کے اندر کوئی مسئلہ ہے، یعنی کہ وہاں پہ کوئی ایکٹو پیراسائٹ وغیرہ سے جنم لیا ہوا ہے تو وہ بھی آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ آپ یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ مزید اگر کسی دوست کا کوئی اس بارے میں سوال ہو تو وہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے
تو لائک کے بٹن پر کلک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے دوست بھی ایسے مستفید ہو سکیں۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کا، اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو میرا نوٹیفیکیشن نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ اپڈیٹ رہ سکیں اور دوسرے دوستوں تک انفارمیشن کو پہنچا سکیں۔ اگر اس میں کوئی ایڈیشن وغیرہ کرنی ہو، سجیشن وغیرہ دینی ہو تو دوست نیچے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔